ایک کینسر ہاسپٹل لاہور میں بن رہا ہے، پہلا کسی بھی حکومت کا پہلا کینسر ہاسپٹل. تو آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ 4تھی منزل اس کی کمپلیٹ ہو رہی ہے. وہ کیونکہ میرے گھر کے راستے میں، تو میں آتے جاتے وہاں سے گزرتی ہوں، میں اس کو دیکھتی ہوں، نواز شریف کینسر ہاسپٹل. اور انشاءاللہ تعالی اس سال اس کا آغاز ہو جائے گا، اس میں علاج شروع ہو جائے گا. اسی طرح نئے ہاسپٹلز بن رہے ہیں. پورا میڈیکل ڈسٹرکٹ جس کا نام نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ ہے، یہ آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، جس کے اندر وہ تمام ہاسپٹلز جو پورے پاکستان میں نہیں ہیں. جیسے بلڈ ڈیزیزز ہے، اس کا کوئی ہسپتال موجود نہیں ہے. جیسے بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے، اس کا کوئی ہسپتال موجود نہیں ہے. جیسے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹراما، جیسے یورپین کنٹریز میں ہوتا ہے کہ کسی کو زیادہ چوٹ لگ گئی ہے تو ہسپتالوں میں وہ اکوپمنٹ ہی نہیں ہے، وہ ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے، کہ وہ اسپیشلٹیز نہیں ہے جو ان کا علاج کر. اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹراما ہاسپٹل بن رہا ہے. اس کے ساتھ پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ چلڈرن ہاسپٹل بن رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ورچولی اور شہروں میں ہیں لیکن وہ ایڈمیٹڈلی اتنا اچھا کام نہیں کر رہے. تو ایک لاہور میں چلڈرن ہاسپٹل ہے جو پورے پاکستان کو کیٹر کرتا ہے. لیکن اب کیونکہ میڈیکل سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، تو جو بچوں کی اسپیشلٹیز ہیں اس کا ایک ڈیڈیکیٹڈ ہاسپٹل نہیں تھا، وہ بھی 1000 بیڈ کا ہاسپٹل ہم بنا رہے ہیں. اسی طرح جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے وہ چھوٹا پڑ گیا ہے. وہ جب بنا تھا وہ بہت بڑا اسپتال تھا، لیکن جب وہ جیل روڈ پہ ہے تو اس کی ایکسیس ہی بہت مشکل ہے. 1000 بیڈ کا نیا کارڈیولوجی ہاسپٹل ہم بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح جو آرتھوپیڈکس ہے، ہڈیوں کا جو علاج ہے، وہ ہر ہسپتال میں ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا ایک اسپیشلائز سینٹر ہم انشاءاللہ تعالیٰ بنانے جا رہے ہیں. اسی طرح جو اور اسپیشلٹیز ہیں جن کا ہاسپٹل ہمارے پاس نہیں ہے، وہ تمام ہاسپٹل رنگ روڈ کی سائٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا گزرتے گزرتے LDA سٹی ہے، وہ تقریباً 5000 کنال ہم نے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 60 ڈیز میں اس کی کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی. اور میرا ارادہ یہ ہے کہ کم از کم 3 جو ایک تو لاہور ہو گیا، ایک پنڈی میں اور ایک صدرن پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب میں ہم یہ میڈیکل ڈسٹرکٹس جو ہیں بنائیں تاکہ لوگوں کو لانگ ڈسٹینسز ٹریول کر کے نہ آنا پڑے. وہاں پر ایئر اسٹرپ بھی ہوگی اور وہاں پہ ایئر ایمبولینس کے لینڈ کرنے کی جگہ بھی ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایئر ایمبولینس ماشاءاللہ غریب پیشنٹس کو دوسرے شہروں سے ان فیسلٹیز تک شفٹ کر رہی ہے. بہت سارے پیشنٹس کو شفٹ کر چکی ہے ماشاءاللہ. میرے پاس روز سکسیس سٹوریز آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. اس کے علاوہ میں نے اب ہم انسولین کا پروگرام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اور شروع کر بھی دیا ہے ہم نے، کہ گھروں پہ بچوں کو انسولین جو ہے وہ ان کی کولڈ چین ہم نے ڈیولپ کی، ان کے گھروں پہ ان کو ڈیلیور ہوگی. اسی طرح تقریباً 2 لاکھ ڈیلیوریز فری میڈیسنز کی ہو چکی ہیں. فری میڈیسنز کو ہم دروازہ کھٹکا کے ان کے گھروں پہ ہارٹ کی میڈیسن جو ہے، کارڈیولوجی کی جو پیشنٹس ہیں ان کی میڈیسن جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو TB کی میڈیسن ہے، یا جو ہیپیٹائٹس کی میڈیسن ہے، جو کینسر کی میڈیسن ہے، وہ ہم ان کے گھروں پہ ڈیلیور کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ اس سال میں ہم اور زیادہ پیشنٹس کو انرول کریں گے جن کے گھروں پہ یہ، اور اس کا بہت میسو فیڈ بیک ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لائنوں میں کیونکہ خود یہ بات میں آپ کو بہت بار بتا چکی ہوں کہ میں کم از کم 20-25 کالز رینڈم سن کے سوتی ہوں. کوئی کسی انیشیٹو کے بارے میں ہوتی ہے، کوئی کسی انیشیٹو کے بارے میں ہوتی ہے، اور جو میرا انسپیکشن یونٹ ہے وہ کم سے کم کتنی کالز کرتے ہو امجد روز؟ امجد ہے؟ اچھا، تقریباً 8 سے 10 ہزار کالز ہم روز کرتے ہیں، ڈفرینٹ، ساؤتھ پنجاب میں بھی، سینٹرل پنجاب میں بھی، نارتھ پنجاب میں بھی. تو اس میں جو سلیکٹڈ کالز میں سن کے سوتی ہوں، تو جو بہت فیڈ بیک آتا ہے نا، بہت فیڈ بیک جو آتا ہے، وہ جو میڈیسن ڈیلیوری ہے، ہوم ڈیلیوری. لوگوں نے کہا کہ ہمیں پورا دن کھڑا ہونا پڑتا تھا، اب ہمارا دروازہ کھٹکا کے ہمیں 60 دن کی میڈیسن جو ہے وہ دے جاتے ہیں. تو اس کا بھی جو ایک سیٹسفیکشن لیول ہے، ہم پرسنٹیج نکالتے ہیں، وہ تقریباً 90% کے قریب ہے. بہت بڑا یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے.